ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਰੂਫ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਸੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3 ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰਸ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਫੀ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ CPO ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ اور ملزم نو کس طرح گرفتار کیتا گیا اور انہاں قتلاں دے محرکات کی سن۔ یہ ایک بڑا ہینیس قسم کا آفینس ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اور جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ آج سے 3-4 دن پہلے شام کے وقت اطلاع ملی کہ 2 خواتین کو گھر میں آگ لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں اس وقت تھا وزیر آباد والی سائٹ پہ ہی تھا، تو انیشل جو امپریشن بندے کو یہ آتا ہے شاید گھر کے اندر کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی فائر انسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ قیمتی جانیں چلی گئی ہیں۔ جب ASP اور SHO صاحب یہ ہمارے سودرا وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ مرڈر کا وقوع ہے۔ ان خواتین کو، جس میں سے ایک جو خاتون تھی وہ پریگننٹ تھی with 9 months آف، ایک آدھ دن میں بچے کی پیدائش متوقع تھی، اور اس کی ساس تھی جس کا نام شہناز کوثر تھا، اس جو خاتون کا نام ابتسام زہیب تھا جو پریگننٹ لیڈی تھی۔ میں بھی فوراً پہنچ گیا وہاں پہ، SSP انویسٹیگیشن آپریشن SP صاحب سب لوگ وہاں پہ پہنچے، تو کرائم سین دیکھنے سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ مرڈر کر کے دونوں کو آگ لگائی گئی، یعنی یہ ظلم اور سفاکیت کی کوئی انتہا جو وہاں پہ ہمیں نظر آئی۔ فوری طور پر ہم نے اس کو انچارج CIA کے ذمہ بھی لگایا، باقی جو افسران ہیں، وقار صاحب نئے چارج لیا تھا، انہوں نے بھی آتے ہی شروع کر دیا کام۔ ASP وزیرآباد اختر اور یہ ہمارا SHO سودرا ریاض، ان لوگوں نے وہاں پہ کیمپ کیا۔ ہم نے ٹیکنیکل جو ڈیٹا ہے اس کو انالائز کیا، اس کے علاوہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس کو بروئے کار لا کر الحمدللہ ہم نے ودن 36 آورز جو ہے ہم نے اس کیس کو ورک آؤٹ کر دیا۔ اس پہ تمام ٹیم نے بشمول میرے ہم نے اس کی انٹروگیشن بھی کی، انویسٹیگیشن بھی کی۔ تو یہ الحمدللہ ایک پولیس کا ایک گڈ ورک تھا جو آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو پیپل، کہ جس میں پولیس نے ایک ٹیم ہو کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر سٹاف تک سب نے مل کے کام کیا، اور اس کو ہم نے الحمدللہ بڑی جلدی اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ہم نے اس کو ورک آؤٹ کر لیا۔ جیسے کہ ہمارے اندازہ تھا پہلے دن سے کرائم سین کو دیکھتے ہوئے، چونکہ گھر کی ساخت اس طرح کی تھی، بلڈ اس طرح کا تھا وہ گھر کہ باہر سے کوئی بندہ نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارا اندازہ یہی تھا کہ یہ کرائم جو ہے ایکسٹریم ریونج یا غصہ یا کرائم آف ایکسٹریم پیشن جو ہے جس کو کہا جا سکتا ہے، اس طرح کا کرائم ہے، اور یہ گھر کے اندر ہی کوئی نہ کوئی بندہ ایسا انوالو ہے۔ چونکہ خواتین گھر میں اکیلی تھی، اس جو مقتولہ خاتون ابتسام کا جو شوہر ہے زہیب صاحب، وہ بھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی گئے ہوئے تھے جاب پہ، ان کی ایک نن تھی گھر میں، وہ بھی جاب پہ گئی تھی، نوکرانی بھی چلی گئی تھی، گھر میں دونوں اکیلی تھی۔ تو یہ جو ملزم ہے اس کا نام ہے عمر شہزاد۔ یہ ابتسام زہیب جو خاتون، لیڈی خاتون جس کا مرڈر ہوا، اس کی یہ بڑی بہن کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ یہ سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہے، اور معمولی تلخ کلامی اس کی ہوئی اپنی سالی کے ساتھ۔ تلخ کلامی ہوئی، اسی غصے کے اندر آ کے اس نے فون کے اوپر آپس میں تھوڑی بہت گالم گلوچ ہوا، یہ غصے میں اس نے چھپ کے آ کے، چھپنے کے بعد اس نے اس کا جب گلا دبایا، اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں اس کو یہ فائر کا انسیڈنٹ بناتا ہوں۔ وہیں پہ قریب موٹر سائیکل کھڑی تھی، وہاں سے پیٹرول نکال کے اس نے آگ لگا دی، اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ مین وائل وہ جو خاتون ہے معمر خاتون شہناز کوثر، وہ اٹھ کے دوسرے کمرے سے اس نے اس کو پہچان لیا۔ پھر اس نے کچن سے چھری اٹھا کے اس کو پہلے سٹیب کیا، چھریاں ماری، اس کے بعد پھر اس کو بھی آگ لگا کے اور یہ وہاں سے پھر بھاگ گیا۔ تو ہم نے اس کو اریسٹ بھی کر لیا جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے
کہ کیس کو اچھے طریقے سے ہم پروسیکیوٹ کروائیں، مضبوط کیس بنائیں، تمام جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں، جو باقی جتنی بھی تفتیش کے جتنے بھی جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس پہ جو ٹیم ہے ہماری جس نے کام کیا ہے، ایس پی صدر، ایس ایچ او سودرا اور جو ہمارا انچارج سی آئی ہے انسپیکٹر انصر مول، میں نے ان کے لیے 50,000 روپے نقد انعام کا بھی جو میں نے اعلان کیا، اور سی سی تھرڈ کے لیے بھی، چونکہ یہ ایک بڑے ہائی میگنیچیوڈ کا ایک ہینیس آفینس تھا، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا یہ میں خود آپ لوگوں کو تکلیف دی کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کی بھی ایک ایکسٹریم شکل ہے، اور ایک معصوم جو 3 جانیں گئی، میں سمجھتا ہوں، جو پریگننٹ لیڈی تھی اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ، اس کو بھی صفاقی سے مار دیا گیا۔ جی اس پہ تھوڑی سی تفصیل، تو جو وجوہات ہیں وہ اس میں سائیکلوجیکل وجوہات بھی ہیں، فیملی رفٹس بھی ہیں، اس میں ڈیپریویشن بھی ہے۔ جو جھگڑا امیڈیٹ ہوا اس بات پہ ہوا کہ یہ چونکہ یہ تھوڑا ان پڑھ ہے، کم ہے، یہ غریب آدمی ہے، اس نے اپنی یہ تھوڑے سے ذرا بہتر تھے، ویل آف تھے، ان سے بات کی جی میں نے کوئی پڑھنا ہے، آن لائن کورس کرنا ہے، آپ مجھے گائیڈ کریں۔ اس بات پہ ان کی تو تکرار ہو گئی، آپس میں گالیوں کی ایکسچینج ہو گئی اس کے ساتھ، امیڈیٹ نوعیت، لیکن یہ پریسیپیٹیٹ ہوتا رہا نا وقت کے ساتھ ساتھ، محرومی، سائیکلوجیکل جو ڈس آرڈرز ایشو، یہ بھی ساری چیزیں ساتھ ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ لیکن بہرحال، اور غصہ اسی بات کا تھا، مارنا اسی کو تھا، اس کا جب گلا دبایا تو خاتون جو تھی، وہ جو اس کی ساس ہے، تو وہ یہ رشتہ دار بھی ہیں آپس میں پہلے سے۔ اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیسے پکڑا، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ان کا موبائل ڈاٹا انالائز کیا، آخری کانٹیکٹس، یہاں پہ ہم نے اس کا وہ جو ٹاور سے سیل آئی ڈی سے کون کون موجود ہے، اس کی پھر ساری ہم نے ٹریکنگ کی وہاں سے۔ اس کے علاوہ پھر ہیومن انٹیلیجنس میں سیالکوٹ سے بھی اس کے ارد گرد سے اطلاع ملی کہ یہ بندہ جو ہے وہاں پہ، تو اس طرح بہت ساری چیزیں مکس اینڈ میچ کر کے یہ ہمیں الحمدللہ یہ والا، لیکن چونکہ ہم آلریڈی پہنچ چکے تھے اس بات پہ، اس کا سارا آخری کانٹیکٹ بھی اس کے مقتولہ کے ساتھ اسی کے تھے، 4 کالیں بھی اس کی تھی، سیالکوٹ سے اس کا آنا بھی ثابت ہو گیا تھا، اسی ٹائم کے اوپر یہ موجود تھا وہاں پہ۔ ہاں جی، تو وہ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم چونکہ ہو چکی تھی، جب پولیس وہاں پہ روانہ ہو رہی تھی اس کو اندازہ تھا کہ اب میں قابو آ رہا ہوں، تو پھر اس طریقے سے یہ بھی ایک پہلو اس کے اندر کہ سی پی او سے لے کے نیچے تک، بلکہ آر پی او صاحب اور آئی جی صاحب کے آفس تک وہ سارے انوالو تھے کہ ہمیں اس کیس کو ایز سون ایز پاسبل ہم نے اس کو انرتھ کرنا ہے، ورک آؤٹ کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یہ ہماری نہ صرف قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ قرض ہے معاشرے کا ہم پہ کہ ہم اس کو انشاءاللہ قانون کے مطابق جو کڑی سے کڑی سزا۔ بھائی کے بارے میں ان سے پوچھا، ٹھیک ہے، اس بات سے انہوں نے مجھے نہیں بتایا، میری ان کی بحث ہو گئی، میرے منہ سے گالی نکل گئی، دوبارہ انہوں نے مجھے ریپیٹ پہ گالی دی، مجھے اس بات کا غصہ آ گیا، میں اپنے غصے کو قابو نہیں رکھ پایا، تو میں ان کے گھر چلا گیا، اور جا کے میں نے پہلے اس کا گلا دبایا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں نے اوپر ان کی گاڑی سے تیل نکال کے اس کے اوپر تیل لگا کے میں نے آگ کا بہانا کیا کہ آگ ایسے آگ سے جل گئی ہے۔ جب میں نے دروازہ بند کر کے باہر نکلا تو ساسو ماں نے مجھے دیکھ لیا، میں نے ان کے کچن سے چھری پکڑی، انہیں ماری، اور پھر ان کے دوپٹے کے ساتھ انہیں 4 کے اوپر لٹایا، پھر گاڑی سے پٹرول لے کے گیا، پھر ان کے اوپر پٹرول پھینک کے اور میں ادھر دروازہ بند کر کے گھر چلا گیا۔